السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما۔ بفضلہ تعالی آج پارہ نمبر 16 کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ آیت نمبر 75 سورہ کہف۔ قال علم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا۔ خضر علیہ السلام سے کہا کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ قصہ چلا آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے اس سفر کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تاکید کی کہ جائیں میرے بندے سے علم سیکھیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو نصیحت کی تھی کہ اس سفر میں مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا، اور جس چیز کے بارے میں مناسب سمجھوں گا آپ کو خود بتا دوں گا۔ تو لہٰذا خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا؟ ان کے سوال کرنے پہ آپ نے یہ کہا کہ تم میرے ساتھ اس سفر میں صبر نہیں کر سکتے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اگر میں آپ سے سوال کروں کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ تو لہٰذا یہ بات طے پا گئی۔ قد بلغت من لدنی عذرا، آپ پہنچ چکے ہیں میری طرف سے حد عذر کو، یعنی 3 بار کی مہلت ملی تھی اور وہ پوری ہو چکی تھی۔ پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب پہنچے ایک بستی کے لوگوں کے پاس تو انہوں نے کھانا مانگا بستی والوں سے۔ سفر کرتے کرتے ایک علاقے میں پہنچے، ایک چھوٹی سی بستی تھی، بھوک لگ گئی، مسافر تھے، ان سے کھانا مانگا تو کیا ہوا؟ تو انہوں نے انکار کر دیا ان دونوں کی مہمان نوازی سے، یعنی وہاں کے رہنے والے مہمان نواز نہ تھے یا مہذب لوگ نہ تھے۔ فوجد فیہا جدار یرید ان ینقض فاقامہ، تو ان دونوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو بالکل گرنے کو تھی، تو خضر علیہ السلام نے اس کی مرمت کی اور اس کو سیدھا کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کے بنانے پر ہی کچھ اجرت لے لیتے تاکہ ہمارے کھانے پینے کا کچھ بندوبست ہو جاتا۔ قال ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا۔ اس پر خضر علیہ السلام نے کہا بس اب یہ تمہارا اور میرا جدائی کا وقت آ گیا ہے، تو میں اب آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ وہ باتیں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے ان کی اصل میں حقیقت کیا تھی۔ اما السفینۃ فکانت لی مساکین، جہاں تک اس کشتی کا معاملہ ہے تو وہ 2 غریب لڑکوں کی ملکیت تھی جو سمندر میں اس دریا میں محنت کرتے تھے اور اپنی روزی کا انتظام کرتے تھے۔
فأردت ان أعيبها وكان وراءهم مالك يأخذ كل سفينة غصبا، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو پکڑ رہا تھا ہر کشتی کو زبردستی۔ اس علاقے کا جو بادشاہ تھا اس کو کوئی مہم درپیش تھی جس میں وہ ہر ایک کے کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے رہا تھا تاکہ مہم جوئی کے لیے اس کو استعمال کر لیں۔ تو خضر علیہ السلام نے اس کی کشتی کا جو ایک تختہ تھا اس کو عیب دار کر دیا، اس میں نقص کر دیا تاکہ وہ اس کو لیں نہیں کہ اس میں تو پہلے ہی عیب ہے، تو لہٰذا ایسی کشتی کو لے جا کر ہم کیا کریں گے، وہ چھوڑ دیں۔ تو چنانچہ میں نے اس تختے کو توڑ ڈالا تاکہ اسے عیب دار کر دوں۔ بادشاہ کے لوگ اس کو عیب دار دیکھیں گے تو چھوڑ دیں گے، کیونکہ یہ ان کی روزی کا واحد ذریعہ تھا، اور تختے کی مرمت کر لینا کوئی بڑی بات نہیں، وہ اس کو آسانی سے مرمت کر لیں گے۔ لہٰذا میں نے اس کو عیب دار کر دیا، اور یوں ان کی روزی کا بندوبست رہا۔ پھر فرمایا رہا وہ لڑکا جس کو میں نے قتل کیا، تو اس کے دونوں والدین جو تھے مومن تھے، اللہ کی احکامات کی پوری پیروی کرتے تھے۔ ہمیں خدشہ ہوا کہ وہ بڑا ہوگا تو سرکش ہوگا، اور اس کی سرکشی اس حد تک بڑھ جائے گی کہ کہیں وہ جبراً اپنے ماں باپ کو ایمان سے نہ پھیر دے۔ تو آیت نمبر 81 میں فرمایا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا، پس ہم نے چاہا کہ ان دونوں کو بدلے میں دے ان کا رب اس سے بہتر اولاد، پاکیزہ، اور جو اس سے شفقت میں قریب تر ہو۔ تو میں نے اس لڑکے کو قتل کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کے بدلے ان کو ایک اور اولاد عطا کر جو ان کے ماں باپ کے حق میں بہترین ہو، کیونکہ اس بچے کے والدین نیک اور صالح تھے۔ نیک اور صالح، جب اولاد جو ہے، ہر ایک کا دل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد بھی دے، بیٹے بھی دے، بیٹیاں بھی دے، اور اس اولاد کے کیا کہنے جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ماں باپ کی اطاعت گزار ہو، فرما بردار ہو، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والی ہو، آپ کے حق میں بہترین صدقہ جاریہ بنے۔ تو ایسے میں ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے، ہمیں قرآن یہ بصیرت دیتا ہے کہ جب ہم اپنی اولاد کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صاحب اولاد کرے، تو اولاد اللہ تعالیٰ سے مکمل دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں نیک، صحت مند، صالح اولاد عطا فرما۔ تو پوری مکمل دعا کرنی چاہیے، اور اولاد کے نیک ہونے کی نیت سے صدقہ بھی کرنا چاہیے۔ جیسے ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اس میں کچھ صدقہ پہلے سے ہی نیت رکھیں کہ یہ صدقہ میں اس لیے نکال رہا ہوں یا نکال رہی ہوں کہ اللہ میری اولاد کو نیک کر دے۔ ایک شخص تھا جو خوشحال نہیں تھا، مطلب مالی طور پر اتنا خوشحال نہیں تھا، تو وہ کیا کرتے تھے کہ رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ تو میری اولاد کو نیک بنانا، میں اس سورہ بقرہ کو صدقہ کرتا ہوں۔ ہر نیک بات دوسرے کو بتانا بھی صدقہ ہے۔ تو کوئی بھی نیکی کا کام اگر آپ مالی طور پر معاونت نہیں کر سکتے کسی غریب کی صدقے کی نیت سے، تو پھر کوئی نیکی کا کام کر لیں، کچھ بھی کر لیں۔ اور اس میں کیا ہے، ادنا ترین نیکی کیا ہے، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا۔ تو جب بھی کوئی اول تو صدقہ کرے، اگر نہیں ہے استطاعت تو پھر کیا ہے، کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کی جو اللہ توفیق دے، یا اس کو آپ شعوری طور پہ کریں کہ میں کسی کے بچے کو قرآن پڑھا رہا ہوں، یا میں کسی کے بچے کی کفالت کی ذمہ داری لے رہا ہوں، یا میں کہیں پانی کا بندوبست کر رہا ہوں، مساجد میں کسی قسم کی سہولت فراہم کرنا، کچھ بھی کام کہ یہ میں اس نیت سے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو میری اولاد کو نیک اور صالح بنانا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو کچھ بھی کر رہے تھے خضر علیہ السلام وہ انتہائی حکمت اور بصیرت کے ساتھ تھا۔ پھر فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اور رہی وہ دیوار تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اس کے نیچے خزانہ تھا ان دونوں کے لیے، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اب دوبارہ کیا کہا گیا، ادھر بھی ذکر کیا کہ ان کے ماں باپ نیک تھے، تو ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد دے دے اس کے بدلے، اور یہاں کیا کہا، ان لڑکوں کی دیوار کی مرمت کر دی، کیونکہ اس دیوار کے نیچے اس کے والد نے خزانہ چھپایا ہوا تھا، اور بچے ابھی کم سن تھے، اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ وہ خزانہ لے کے چلے جاتے، تو ان بچوں کے ہاتھ کچھ بھی نہ آتا۔ بچے تو کسی کی ہیزیٹیٹ نہیں کر سکتے نا، ان کے لیے کسی سے اپنے مال کو چھڑوانا مشکل ہو جاتا، وہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے تھے،
تو لہٰذا کیا کیا کہ چونکہ وہ علاقہ ایسے لوگوں کا تھا، اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ ایک مسافر نے کھانا مانگا تو انہوں نے ان کو کھانا نہیں دیا، تو وہ ہاتھ آیا خزانہ کیسے چھوڑتے؟ تو لہٰذا اللہ نے حفاظت کی اس خزانے کی۔ تو نیکی جو ہے وہ آگے نسلوں تک جاتی ہے۔ دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے کی عادت ڈالیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو نیکی آپ آج کسی کے ساتھ کر رہے ہیں وہ فوراً اس کا بدلہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ نیکی آگے تک سفر کرتی ہے، آپ کی نسلوں تک اس کی خیر پہنچتی ہے۔ جیسے درخت لگاتے ہیں، نیکی بھی ایسی ہی ہے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ جو درخت ہم لگائیں اس کا پھل بھی ہمیں کھانا نصیب ہو جائے یا اس کے سائے میں بیٹھنا بھی ہمیں نصیب ہو جائے، لیکن آنے والی نسلیں تو اس کا پھل کھاتی ہیں نا۔ تو نیکی بھی اسی طرح سے ہے۔ تو لہٰذا کیا ہوا کہ لہٰذا آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکال لیں۔ رحمتم من ربک وما فعلتہ عن امری، یہ سب امور آپ کے رب کی رحمت سے طے ہوئے تھے، میں نے اپنی رائے سے کچھ بھی انجام نہیں دیا تھا، یعنی جو کچھ بھی میں نے کیا اس میں میری مرضی کا دخل نہیں تھا، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوتا اور میں ویسا کر دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو الہام بھی کرتے ہیں، اور ہم نہیں جانتے کہ خضر علیہ السلام انسان کے روپ میں کوئی فرشتہ تھے، وہ کوئی نبی تھے، کیونکہ قرآن یہاں خاموش ہے، ان کے بارے میں ہمیں زیادہ تفصیل نہیں ملتی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم سکھانا مقصود تھا، بصیرت سکھانا مقصود تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سفر پر روانہ کیا۔ اور آپ دیکھیے کہ اس کے بعد کیا کہا ہے، رحمت من ربک، میرے رب کی رحمت سے۔ پھر فرمایا ذالک تعویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، یہ ہے اصل حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے تو ہم تک علم اور حکمت کے اور موتی بھی پہنچ جاتے خضر علیہ السلام کے علم میں سے۔ لہٰذا علم اتنا ہی ہم تک پہنچتا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جب سفر کا اختتام ہوا، یہاں ان کی علیحدگی اور جدائی کا وقت آ گیا، تو آپ نے خضر علیہ السلام سے رخصت چاہی اور ان سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ علم کو عمل کرنے کے لیے سیکھو، دوسروں پر برتری جتانے کے لیے نہیں۔ تو علم انسان کے پاس اتنا ہی ہے جتنا اس نے عمل کیا، ورنہ تو ایسی ہی ہے جیسے کسی گدھے کے اوپر بوجھ لاد دیا جائے۔ تو کوئی بھی چیز سیکھیں اس کو عمل کی نیت سے سیکھیں، پہلے عمل کریں اور پھر اس کو فریضہ سمجھ کے آگے پہنچائیں۔ بڑی بڑی ڈگریاں لے لینا انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جان لیں کہ بس وہ علم ہی ہے آپ کے پاس جس بات پر آپ خود عمل کر رہے ہیں۔ اب اس میں ذوالقرنین کے بارے میں قصہ شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 83، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، کیونکہ انہوں نے جو یہود مدینہ تھے انہوں نے جو 3 سوال دیے تھے اس میں سے ایک سوال جو تھا وہ ذوالقرنین کے بارے میں بھی تھا کہ ذرا بتائیے تو صحیح کہ ذوالقرنین کون تھا، کیا ہوا اس کے بارے میں کوئی تفصیل لیجئے۔ اگر ہم کتابوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً پچھلے 1300 سال تک لوگوں کا یہی خیال تھا کہ جو ہمیں یورپین ہسٹری ملتی ہے جس میں سکندر اعظم کا ذکر آتا ہے تو لوگ اس کو اس سے جوڑا کرتے تھے، جیسے سکندر اعظم کے بارے میں کہ اس نے دنیا فتح کرنے کے لیے نکلا اور اس نے دنیا کا اکثریت کا حصہ فتح کیا، اور ذوالقرنین کے بارے میں بھی ہمیں قرآن میں یہی باتیں ملتی ہیں۔ تو کچھ لوگ ان کی فتوحات کو دیکھ کر ایک دوسرے سے مشابہ کرتے تھے کہ شاید یہ وہی ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سکندر اعظم اور ذوالقرنین کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہیں وہ ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام پارس تھا اور یہ ایران کا بادشاہ تھا۔ اس نے 2 مملکتوں کو ملا کر ایک عظیم مملکت بنائی، اور ایران کا ایک بہت سنہری دور جو تھا وہ شروع ہوا۔ چونکہ اس نے 2 مملکتوں کو ملا کر ایک مملکت بنائی تھی تو اس کی نشانی کے طور پر اس نے اپنے تاج میں 2 سینگ لگائے تھے، جس کی وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ قرن کہتے ہیں سینگ کو، اور ذوالقرنین 2 سینگوں والا، تو اس لیے اس کا نام ذوالقرنین پڑ گیا اس وجہ سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، اور یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، آپ ان سے کہیے کہ میں ابھی اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لہٰذا یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔
فرمایا انا مکننا لہو فی الارض واتیناہ من کل شیء سببا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے زمین میں تمکن عطا کیا، بہترین جگہ رہنی نصیب کی، بہترین دنیا میں مقام دیا، اور اسے ہر طرح کے اسباب اور وسائل مہیا کیے۔ تو اس نے ان تمام اسباب کا استعمال کیا اور ایک مہم کا آغاز کیا، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کی غروب ہونے کی جگہ تک پہنچا، یعنی اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور اس جگہ پہنچا جہاں اس نے سورج کو غروب ہوتا ہوا پایا، یعنی کہ انتہائی مغربی سرحد پر سفر کرتے کرتے وہ پہنچ گیا۔ پھر فرمایا وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيئَةٍ، اس نے اس غروب ہوتے ہوئے پایا کس کو؟ سورج کو، ایک گدلے چشمے میں۔ تو وہاں پر ایک سمندر تھا یا دریا تھا جس کا پانی گدلا تھا، صاف شفاف پانی نہیں تھا۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور اس نے پایا وہاں ایک قوم کو۔ آپ نے دیکھے کہ پچھلی جو ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو زیادہ تر آبادیاں جو ہیں وہ کسی دریا کے کنارے، نہر کے کنارے، سمندر کے کنارے ہوا کرتی تھیں۔ تو یہ بھی ایسے سمندر پر پہنچ گیا سفر کرتا کرتا مغرب کی طرف، جہاں اس نے سمندر میں سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا، یعنی غروب آفتاب کا وقت تھا اور سورج جو ہے وہ اس گدلے پانی میں غروب ہو رہا تھا۔ پھر فرمایا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، ہم نے کہا اے ذوالقرنین تم چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہو تو ان کے بارے میں حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو حرف ندا ہے، یا ذا القرنین، اے ذوالقرنین۔ اللہ نے وحی کی، اللہ نے الہام کیا، اللہ نے پکارا، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن اللہ نے مخاطب کیا ذوالقرنین کو۔ تو ظاہر ہے کہ وہ وہاں پر مہم کے لیے گئے تھے، وہ لوگ اجنبی تھے، ایک منکر قوم تھی، کفر پر تھی۔ تو جب آپ نے وہ علاقہ فتح کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اذن پر چھوڑ دیا کہ آپ ان کے ساتھ چاہیں جیسا مرضی معاملہ کریں، چاہیں تو ان کو سخت سزا دیں اور چاہیں تو ان سے درگزر سے کام لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو مخاطب کر کے یہ بات کہی۔ پھر فرمایا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، اس نے کہا جس نے ظلم کیا ہم اسے سزا دیں گے، پھر وہ لوٹا دیا جائے گا سخت عذاب کی طرف، یعنی جو کفر پر ہوگا ہم اس کو سزا دیں گے، اور جو اپنا معاملہ درست کر لے گا، توبہ کر لے گا، دین پر آ جائے گا تو ہم اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں گے، اور جس نے کفر کے مطابق زندگی گزاری تو اس کو ازل عذاب تو آخرت میں جا کر ہی ملے گا، اور جو کوئی ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور اس سے ہم بات کریں گے اپنے معاملے میں نرمی کے ساتھ۔ تو جو لوگ ایمان پر ہوئے ہم ان کے ساتھ درگزر کا اور نرمی کا معاملہ کریں گے، اور جو کفر پر ہوئے تو پھر ان کا معاملہ سختی کے ساتھ دیکھا جائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ یہ علاقہ فتح کر لیا، وہاں کے لوگوں کو دیکھا، پھر ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، رکے نہیں۔ اللہ کی راہ میں نکلنے والے، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے رکتے نہیں ہیں۔ ایک جگہ فتح کی، ایک جگہ پیغام پہنچایا، پھر آگے نکل پڑے۔ تو اس نے بھی اگلی مہم کا آغاز کیا، اور اس نے مغرب کی مہم سے فارغ ہو کے کس طرف گیا؟ مغرب کی طرف۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ سفر کرتا کرتا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچا، یعنی مغرب سے مشرق تک کا، یعنی طویل طویل سفر کر کے اس نے فتوحات کی۔ پھر کیا ہوا؟ وَوَجَدَ تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا، اس نے اس کو طلوع ہوتے ہوئے پایا ایک ایسی قوم پر جس کے لیے ہم نے اس سورج کے مقابل کوئی اوٹ نہیں دیکھی تھی، یعنی ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں پر ایک ایسی قوم آباد تھی جن کے لیے سورج سے خود کو چھپانے یا اوٹ لینے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسے وحشی قبائل تھے جو صرف اپنے گھروں کو بنانے کے لیے دیواریں بناتے تھے، ان دیواروں کے اوپر چھت نہیں ہوتی تھی، تو یہ بغیر چھت کے گھروں میں رہنے والی ایک قوم تھی۔ پھر فرمایا کذالک، پھر ایسا ہی ہوا۔ کیسا ہوا؟ یعنی کہ ان کو دین کی تعلیم دی گئی، جو لوگ دین پر آ گئے ان کے ساتھ آسانی سے معاملہ کیا گیا، اور جو اپنے کفر پر رہے تو ان کے ساتھ سختی سے نپٹا گیا۔ کذالک کا یہی مطلب ہے۔ وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم پوری طرح باخبر تھے اس کے احوال سے، ہم دیکھ رہے تھے کہ ذوالقرنین
کیا کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے سب کچھ. اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہم سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. Recording in progress. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے احاطہ کیا ہوا تھا وہ جو کچھ کر رہا تھا. ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور مہم کا سر و سامان کیا. حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا. عربی زبان میں سد دیوار کو کہتے ہیں. وجد من دونہ ما قوما لا یکادون یفقہون قولا، اس نے پایا ان دونوں کے درمیان ایک ایسی قوم کو جو کسی کی بھی بات نہیں سمجھتے تھے. تو لہٰذا وہ مغرب سے مشرق کی طرف سفر کرتے ہوئے آئے اور پھر وہاں کے پہاڑی سلسلوں کی سے گزرتے گزرتے ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں پر وحشی قبائل آباد تھے جو ارد گرد کے لوگوں پر حملہ کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے. اور اس قوم کو یاجوج اور ماجوج کہا جاتا تھا. اور وہاں پہ جو قوم آباد تھی وہ ان کی زبان کو سمجھنے سے قاصر تھے. ان کی زبان ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اور ان کی زبان یہ نہیں سمجھ سکتے تھے. غیر تہذیب یافتہ لوگ تھے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے اپنی بات جو ہے وہ ذوالقرنین تک پہنچائی. کیا کہا؟ آیت نمبر 94، قالوا یا ذی القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. انہوں نے کہا ہے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں بہت فساد مچانے والے ہیں. یعنی یہ ایک ایسی قوم ہے جو ہر وقت لوٹ مار کا بازار گرم رکھتی ہے. انہوں نے ہماری زندگی کو اجیرن کر رکھا ہے. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، تو کیا ہم آپ کو کچھ خراج دیں، کچھ اس کے بدلے میں اجرت دیں کہ آپ اس کی وجہ سے آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار بنا دیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صاحب عقل ہیں، بصیرت ہیں، آپ کے پاس اسباب ہیں، آپ کے پاس ایک فوج ہے، تو آپ ہمارا یہ مسئلہ حل کریں اور ہمیں اس مشکل سے نجات دلائیں. کیا ہم آپ کی اس سلسلے میں کوئی مالی معاونت کریں؟ تو پھر کیا ہوا کہ اس بات کو سن کر ذوالقرنین نے کہا قال ما مکنی فیہ ربی خیر، کہ جو کچھ بھی میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت زیادہ ہے، مجھے تمہاری مالی معاونت کی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ نے مجھے اسباب دیے ہیں وہ بہت کافی ہیں. پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارا یہ کام کر دوں گا. ان کو سمجھا دی اپنی بات اور پھر کہا کہ البتہ تم لوگ میری مدد کرو گے قوت کے ذریعے، کہ تم بھی ایک قوم ہو، میں جو جو کام کہوں اس سلسلے میں مجھے وہ مٹیریل، وہ چیزیں لا کر آپ دو گے. میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا. تو لہٰذا آپ نے ان سے جتنے بھی مادی اسباب تھے وہ ان سے لیے اور جو افرادی قوت تھی وہ بھی ان سے لی کہ تم اس کام میں مل کر میرا جو ہے وہ ہاتھ بٹاؤ گے اور جو چیز میں کہوں جو میرے پاس نہ ہو تو وہ مجھے لا کے اس کا بندوبست کرو گے. پھر ان کو حکم دیا آتونی زبر الحدید، میرے پاس لے کر آؤ لوہے کے تختے. حتی اذا ساوی بین الصدفین، یہاں تک کہ جب اس نے برابر کر دیا دونوں اونچائیوں کے درمیان. تو ظاہر دونوں پہاڑوں کے درمیان میں ایک درہ تھا، ایک وادی تھی جہاں سے اس کو وہ پار کر کے آتے تھے. یہ پہاڑ کی اس طرف رہا کرتے تھے اور وہ دوسری پہاڑ کی طرف سے حملہ کیا کرتے تھے کہ نہ یہ رستہ ہوگا درے کا، نہ یہ یہاں پر آئیں گے. تو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان جو ایک گزرگاہ بنی ہوئی تھی، ذوالقرنین نے لوہے کی بڑی بڑی چادریں رکھ کر اس کو اوپر چوٹی تک تہ لگا دی، اس گیپ کو فل اپ کر دیا. پھر کیا کہا؟ قال انفخوا، اس نے کہا کہ اب آگ جلاؤ، آگ دہکاؤ. تو بہت بڑے پیمانے پر آگ کا الاؤ روشن کیا گیا. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب آگ بہت زیادہ تپ گئی اور وہ لوہے کے جو تختے تھے وہ سرخ ہو گئے. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو اس نے کہا کہ لاؤ میرے پاس ڈال دوں میں اس پر پگھلا ہوا تانبا. تو پھر ان لوہے کی جو چادریں تھیں ان کو گرم کیا گیا اس آگ کے الاؤ سے، تانبے کو بھی اس کو پگھلایا گیا اور پھر تانبے کو اس لوہے کی دیواروں کے اوپر انڈیل دیا گیا. بالکل ان کو لیکوڈ فارم میں تانبا جو تھا اس کو لوہے کی چادروں کے اوپر سے گرایا. تو پھر کیا ہوا کہ یہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی جس کو توڑنا یا اس کو پار کر کے گزرنا کسی کے بس کا نہیں تھا. فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، تو اب تو نہ یاجوج اور ماجوج اس کے اوپر چڑھ سکیں گے اور نہ ہی اس میں نقب لگا سکیں گے. تو انتہائی مضبوط دیوار جو تھی انہوں نے اپنی علم سے، اپنی حکمت سے تعمیر کی، اللہ کے اذن سے. قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي،
دیکھیے وہی الفاظ دہرائے. کیا کہا تھا خضر علیہ السلام نے؟ ھذا رحمت من ربی. اس نے کہا کہ یہ رحمت ہے میرے رب کی طرف سے. تو اگر کوئی کسی کی تعریف کرے تو کبھی بھی اس میں پراؤڈ فیل نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وسائل دی ہیں، عقل دی ہے، جسمانی قوت دی، جو کچھ بھی دیا ہے وہ سب اللہ کی دین ہے. اللہ نہ دیتا تو ہم کیا کرتے؟ اس لیے یہ بہترین کلمہ جو اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ملا ہمیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے. کیونکہ اگر اللہ ہمیں ہمت اور توفیق نہ دے تو نہ ہم برائی سے بچ سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نیکی کا کام کر سکتے ہیں. اور اللہ کے نیک بندوں کا یہی شیوا اور طریقہ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ سب کچھ جو میں نے کیا یہ میرے رب کی رحمت ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، اور جب آ جائے گا وعدہ میرے رب کا تو وہ کر دے گا اس کو ریزہ ریزہ. یہ دیوار تو میں نے قائم کر دی ہے، لیکن جب اس کے گرنے کا وقت آئے گا تو یہ ریت کی مانند بہہ جائے گی. تو اللہ کے اذن سے ہی ہر چیز کو قیام ہے. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے. کس کی طرف اشارہ کیا تھا؟ قیامت کے طرف، کہ جب قیامت کے آثار نظر آئیں گے، میرے رب کا اذن ہوگا تو یہ دیوار ریت کی مانند گر جائے گی. وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم چھوڑ دیں گے اس کو اس دن وہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہوں گے. تو جو ہمیں قرآن اور احادیث سے یاجوج ماجوج کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو قرب قیامت ان کا ظہور ہوگا. یہ ایک ایسی قوم ہوگی، اب آپ دیکھیے اتنے طویل عرصے سے ان کو قید کیا ہوا ہے. حدیث سے پتہ چلتا ہے وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدْبٍ يَنْسَلُونَ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں سورہ انبیاء کے، کہ وہ ہر پہاڑ کی ڈھلوان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے. بہت سے مفسرین کی یہ رائے ہے کہ جو باتیں اور جو چیزیں اس قوم کے بارے میں ہمیں پتہ چلتی ہیں اس کا اطلاق زیادہ تر چینی قوم پر ہوتا ہے، کہ وہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، حد سے زیادہ بھوکے اور پیاسے ہوں گے، لشکر کی صورت میں وارد ہوں گے، رستے میں جو دریا سمندر آئیں گے اس کا پانی پی جائیں گے، جو چیز سامنے آئے گی اس کو کھا جائیں گے. کچھ کا خیال ہے کہ شاید وہ اس بھوک کے مارے آدم خور ہو چکے ہوں. واللہ عالم. تو پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور حضرت امام مہدی کا بھی ظہور ہو چکا ہوگا، ان کے ساتھ مل کر اور مسلمانوں کو لے کر آپ دجال کے فتنے کا خاتمہ کریں گے. پھر یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا. آپ ان سے اللہ تعالیٰ کے اذن سے ان سے جان چھڑائیں گے. اب انسان کے بس کی بات تو نہیں ہوگا، جتنی بڑی یہ لشکر اور فوج ہوگا اور جس قدر یہ تباہی زمین پہ پھیلائیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے، کیونکہ وہ سب کچھ کھا پی جائیں گے، سب کچھ ختم کر دیں گے، تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے اور وحشی ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پرندوں کو بھیجیں گے جو ان پہ کنکر برسائیں گے، جس سے یہ مر جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُوفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمْعَانَهُمْ جَمْعًا، اور سور پھونکا جائے گا پس ہم ان سب کو جمع کر لیں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس روز ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے کر آ جائیں گے. اور وہ لوگ جن کی نگاہیں پردے میں تھی میرے ذکر سے وہ سن بھی نہیں سکتے تھے. تو کیا ہوگا کہ جو لوگ بار بار ڈراووں کے باوجود انہوں نے اپنا طریقہ نہیں بدلا، اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کی، وہ آخرت کے دن سے غافل تھے. وہ کہتے تھے کوئی قیامت وغیرہ کچھ نہیں آتی، بس جو زندگی ہے وہ یہی ہے. تو جب نفخ میں سور پھونک دیا جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور جہنم کو دہکا دیا جائے گا، اس دن یہ غفلت کے پردے ان کی آنکھوں سے ہٹ جائیں گے کہ وہ چند روزہ زندگی جو کھیل تماشا تھی. اللہ تعالیٰ بار بار کیا کہتے ہیں قرآن میں؟ ان حیات الدنیا کیا ہے؟ متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے. جو دکھ رہی ہوتی ہے اصل میں وہ ہوتی نہیں ہے، سراب کی مانند ہے. بڑی اٹریکشن ہے اس میں لیکن بہت کڑوی چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 103 قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آپ کہیے کیا ہم بتائیں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ جن کی کوشش دنیا ہی کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی، دنیا کمانے میں اتنا لگے کہ آخرت کا ہوش ہی نہ رہا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. یعنی دنیا کمانے میں
وہ جو حربے استعمال کر رہے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اچھا ہے، اس میں بہت خیر ہے ہمارے لیے، جائیداد پہ جائیداد بنا رہے ہیں، سب کچھ دنیا کے لیے سمیٹ رہے ہیں، اور ان کو یہی سب کچھ بھلا لگتا ہے کہ ہم بہت بھلائی کے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا تھا اپنے رب کی آیات کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، اور اللہ سے ملاقات کا، یعنی نہ وہ اللہ کے احکامات کو مانتے تھے اور نہ وہ آخرت پر یقین رکھتے تھے۔ فحبطت اعمالہم، تو برباد ہو گئے ان کے اعمال، اور ہم قائم نہیں کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن۔ تو جو انہوں نے ریاکاری کے ساتھ اور بغیر توحید کے اعمال کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی ان تمام جو انہوں نے نیکی سمجھ کے کام کیے، آپ دیکھیے نا کہ جو لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں اس پر کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑے فراخ دل ہیں، یہ تو بڑے غنی ہیں، یا لوگوں کو اپنے سامنے جھکتا ہوا دیکھیں، یا لوگوں کو اپنے زیر نظر رکھیں، اس لیے ان کو چیریٹی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس نے ریاکاری کے ساتھ یہ عمل کیا یا شرک کے ساتھ یہ عمل کی، چاہے کوئی بھی نیکی کا کام ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو خاک بنا کر اڑا دیں گے۔ آیت نمبر 109 میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا كَلِمَاتِ رَبِّي، اے نبی آپ کہیے کہ اگر سمندر روشنائی بن جائیں میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، تو یقیناً سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں، اور اگرچہ اس کی طرح کے اور بھی سمندر ہم اس کی مدد کے لیے لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلمات کو، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو لکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی تعریفات کو لکھنے کے لیے، اگر ایک سمندر کو آپ سیاہی بنا لیں اور لکھنا شروع کریں، وہ ختم ہو جائے گا، اور ایسے ہی اور بھی سمندر لے کر آ جائیں تو کم پڑ جائیں گے، لیکن تیرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو بس تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں، اور بس فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ ہی میرا معبود حقیقی ہے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، پس جو کوئی بھی امید رکھتا ہو اپنے رب سے ملاقات کی، تو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے، کیونکہ جو شرک پر مرا، جس کو اس حال میں موت آئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا تھا، جس نے اپنا نفع اور نقصان اللہ کے ساتھ نہیں جوڑا بلکہ دنیا میں اور بہت سے الہ بنا لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا چہرہ نہیں دکھائیں گے، ان سے کلام بھی نہیں کریں گے۔ تو جو یہ خواہش رکھتا ہو کہ میں قیامت کے دن اللہ سے ملوں، اللہ سے ملاقات کروں، میرا رب مجھے اپنا دیدار کروائے، تو پھر اس کو چاہیے ہے کہ نیک عمل کرے اور اپنے عمل کو شرک سے پاک کر دے۔ یہاں سورہ کہف کا اختتام ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف واقعات بیان کیے جس میں اللہ کی حکمت کے خزانے تھے، جن میں ان دو دوستوں کا واقعہ، جس میں سے ایک کا باغ اللہ تعالیٰ نے اجاڑا، پھر حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، پھر ذوالقرنین کا واقعہ۔ یہ تمام واقعات قصے یا کہانیاں نہیں ہیں، اس میں بہترین حکمت ہے۔ کوئی بھی کہانی، قصہ، واقعہ ایسے ہی رونما نہیں ہوتا، اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے عبرت کی بہت سی نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو بہترین انسان وہ ہے جو اس میں سے حکمت کے موتی لے لے اور وہ غلطیاں نہ کرے جو دوسرے لوگوں نے کی۔ اس میں ایک اور ہمیں سبق کیا ملا کہ علم صبر سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ مثال ہے نا کہ سہج پکے سو میٹھا ہو، جو کھیر آہستہ آہستہ پکتی ہے اس کا ٹیسٹ ہی اور ہوتا ہے۔ تو جو جلدی جلدی پڑھ لیں گے تو وہ تو ٹھہرا نہیں نا۔ وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، آپ کہتے تھے جلدی جلدی پڑھ لوں کہیں میں بھول نہ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد آپ اپنی زبان کو نہ ہلائیے، قرآن کو محفوظ کرنا، آپ کو یاد کرانا، سکھانا، یہ ہمارا کام ہے۔ آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ تو جو پانی آسمان سے تھوڑا تھوڑا کر کے برستا ہے، بوندا باندی ہوتی ہے، وہ پانی کہاں جاتا ہے؟ دریاؤں نالوں میں نہیں جاتا، وہ زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کسی کو ایڈوائز کریں، نصیحت کریں،
تھوڑی بہت بات ایک دفعہ کہہ دی، تھوڑی بہت بات ایک دفعہ کہہ دی، بہت ساری باتیں ایک ساتھ کہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دوسرا والا کہتا ہے کہ ان کو تو عادت ہی پڑ گئی، جب دیکھو نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حروف مقطعات سے۔ سورہ مریم وہ سورہ ہے جس کی آیات کی تلاوت حضرت جعفر طیار، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، نبی پاک کے چچا زاد تھے، جب اللہ کے اذن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور مشرکین مکہ کے ظلم سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو نبی پاک نے کہا کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، کیونکہ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا، نجاشی تھا، کہ وہ تمہارے حق میں رحم دل ہوں گے اور تمہیں وہ وہاں پر پناہ دے دیں گے۔ تو حضرت جعفر طیار جب وہاں پہنچے تو انہوں نے نجاشی Recording in progress. کے دربار میں ان آیات کی تلاوت کی، جس پر مشرکین مکہ نے حضرت عمر بن عاص کو، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرکین مکہ نے بھیجا کہ جا کے نجاشی سے کہو کہ یہ لوگ تو آپ کے دین کے خلاف ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ اس پر نجاشی نے کہا کہ آؤ مجھے بتاؤ کہ تمہارا نبی جو ہے وہ تمہیں کیا تعلیمات دیتا ہے، اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، جس پر حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ جیسے ہی آپ نے سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی، نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کہا کہ اس میں، ان آیات میں جو کچھ بھی کہا ہے، اس نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ جو تم نے بیان کیا ہے حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں، یعنی جتنی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہی ہے بس وہ اتنے ہی ہیں۔ وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اللہ کا معجزہ تھے، انسان تھے، اللہ کے بندے تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ اس نے کہا کہ یہ تن کے برابر بھی کوئی بات کم زیادہ نہیں ہے جو قرآن میں کہی، اصل حقیقت یہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے قریش کے جو سفارتکار آئے تھے حضرت عمر بن العاص، ان کو واپس بھیج دیا کہ میں مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ سورت کا آغاز کرتے ہیں حروف مقطعات سے، کاف ہا یا عین صاد۔ کاف ہا یا عین صاد یہ واحد سورت ہے جس کے شروع میں 5 حروف مقطعات ہیں۔ اب ان حروف مقطعات کے کیا معنی ہے، کیا اہمیت ہے، اس کا کیا وزن ہے، ہم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ نے آغاز میں رکھے ہیں تو یقیناً ان کی بہت اہمیت اور معنی ہوں گے۔ ذکر رحمتی ربی کا عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی۔ تو زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، جن کی حضرت مریم کی کفالت کیا کرتے تھے، رشتے میں آپ کے خالو تھے، آپ کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ کی والدہ نے نظر مانی تھی میرے جو بھی اولاد ہوگی میں اس کو اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو لہٰذا جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں، کچھ بڑی ہوئیں، تو آپ کو ہیکل سلیمانی میں بھیج دیا گیا، اور آپ کی چونکہ ظاہر ہے وہاں وہ اللہ کی عبادت کرتی تھیں، تو آپ کی دیکھ بھال، آپ کی بنیادی ضروریات کا پورا کرنا، آپ کے پاس آنا جانا، یہ ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کی تھی۔ پھر فرمایا اذ نادى ربه نداء خفيا، جب اس نے پکارا اپنے رب کو چپ کے، یعنی دل ہی دل میں دعا کی زکریا علیہ السلام نے۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ نے وہاں پر کچھ ایسی چیزیں دیکھی جو وہاں کی نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے یا تو کچھ پھل اور کھانے پینے کی چیزیں تھے جن کا وہاں پر موسم نہیں تھا یا وہ اویلیبل نہیں تھے۔ آپ نے مریم علیہ السلام سے پوچھا ہے مریم یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ نے بھیجی۔ تو آپ سمجھ گئے کہ یہاں فرشتوں کی آمد و رفت ہے، یہ کوئی عام جگہ نہیں۔ اسی جگہ پر آپ نے دعا کی اپنے لیے، کیونکہ وہ جگہ متبرک تھی۔ آپ نے اپنے رب کو چپ کے پکارا، قال ربی انی وہن العظم منی، کہا کہ میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بھڑک اٹھا ہے بڑھاپے سے، یعنی میرے سر کے بال بالکل سفید ہو چکے ہیں۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور پھر مزید کہا ہے میرے رب میں نے جب بھی تجھے پکارا ہے میں نامراد نہیں رہا، میں نے جب بھی ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے تو نے میری دعا سنی ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور مجھے اندیشہ ہے اپنے بھائی بندوں سے، یعنی جو میری قوم کے لوگ ہیں میں ان سے ڈرتا ہوں، اور میں اپنے پیچھے کوئی ایسا شخص نہیں پاتا جو میرے پیچھے میرے اس دین کے کام کو بڑھا دے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی تو بانجھ ہے،
تو مجھے خاص اپنے پاس سے ایک ولی عطا کر. ولی کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو، ساتھی کو. یعنی میرا ایک ساتھی بنا جو میرے اس مشن میں مددگار ہو، جو تیرے دین کو آگے بڑھائے. دراصل انبیاء جو ہیں، آپ دیکھیے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا ہم نے قصہ پڑھا تو اس میں جو ان کا بیٹا غرق ہو گیا سمندر میں، پانی میں، تو اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا کہ وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا. تو یہاں آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ دین کا وارث، کہ جو تیرے دین کو آگے بڑھائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت، ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہم کسی کے وارث نہیں بنتے، اور جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو بھی ہم وارث نہیں چھوڑ کے جاتے. کیا لوط علیہ السلام کا وارث کوئی بیٹا تھا پیچھے؟ نہیں تھا نا. اسی طرح کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے وارث تھے؟ نہیں تھے. ان کے والد تو خود بت بنا کر بیچتے تھے. اگر وہ ان کے وارث بنتے تو وہ بھی وہی کام کرتے. کیونکہ ہمارے ہاں تو وراثت کیا ہوتی ہے کہ جو باپ کر کے جا رہا ہے یا چھوڑ کے جا رہا ہے آپ اس کے مطابق کریں. وہی ہمیں ورثے میں ملتی ہے نا وراثت، چاہے وہ مال و دولت ہے، زمین ہے، کچھ بھی ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں ہم اپنے پیرنٹس کی لیگیسی کو آگے بڑھا رہے ہیں، جو رسم و رواج، طور طریقے گھروں کے ہوتے ہیں. تو لہٰذا انبیاء نہ کسی کے وارث پیدا ہوتے ہیں اور نہ وہ وراثت میں کسی کو چھوڑ کے جاتے ہیں. نبوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے عطا کرتے ہیں جس کو مناسب سمجھتے ہیں. تو لہٰذا آپ نے اللہ تعالیٰ سے دین کا وارث مانگا. یرثونی و یرثوا من آل یعقوب، جو وارث ہو میرا اور آل یعقوب کا. اور اے پروردگار اس کو بنانا پسندیدہ، یعنی ایسا بچہ مجھے عطا کرنا جو سب کے لیے پسندیدہ ہو، لوگوں کے لیے بھی اور تیرے نزدیک بھی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ ان سے راضی ہو گئے. دعا کا طریقہ دیکھیے کہ اللہ ایسی اولاد عطا کر جس سے تو راضی ہو اور وہ تجھ سے بھی راضی ہو. تو ہمیں یہ سلیقہ آنا چاہیے، ہمیں بھی اپنے لیے ایسی دعا مانگنی چاہیے. اللہ ہماری اولاد کو ایسا بنا جس سے تو راضی ہو جائے، اور جو کچھ تو اس کو عطا کرے وہ اس پر بھی راضی ہو، ناشکرے نہ ہو. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. Recording in progress. اے زکریا، ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا. یہ واحد نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے اس کا ہم نام کوئی نہیں بنایا، اور اس جیسی صفات ہم نے کسی کو نہیں دی. تو آپ نے کہا اے میرے پروردگار میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں. تو اللہ نے فرمایا قال کذالک قال ربک هو علی ہین، فرمایا ایسا ہی ہوگا، تمہارے پروردگار کے لیے یہ سب کچھ کرنا بڑا ہی آسان ہے، اور تمہیں بھی تو میں نے ہی پیدا کیا تھا اس سے پہلے، جو کہ تم کچھ بھی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ تمہیں بھی تو وجود میں لے کر آیا. تو عرض کیا ہے میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی بتا دو جس سے مجھے پتہ چل جائے کہ میری دعا قبول ہو گئی اور تو مجھے اولاد عطا فرمانے والا ہے. فرمایا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک میں تمہاری قوت گویائی سلب کر لوں گا، یعنی کہ میں نے تم سے جو بولنے کی قوت ہے وہ 3 دن کے لیے لے لی ہے. اب تم بات نہیں کر سکو گے 3 دن تک، اور 3 راتیں متواتر. فخرج علی قومہ من المحراب، تو لہٰذا آپ اس محراب سے باہر نکل آئے اپنے قوم کی طرف، اور پھر اشارہ کیا فأوحى علیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، اور انہوں نے اشارہ کیا کہ تم لوگ تسبیح بیان کرو صبح سے شام تک. انہیں اشارے سے سمجھایا کہ بہت اہم وقت ہے، اللہ ایک اہم فیصلہ کرنے جا رہا ہے، تو تم بھی اللہ کا ذکر اذکار کرو صبح بھی اور شام بھی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیے. اب آگے جو بات ہو رہی ہے وہ یحییٰ علیہ السلام کی ہے. وَيَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. اس سے مراد کیا ہے؟ آپ سے پہلے کون سی کتابیں موجود تھیں؟ زبور اور تورات، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تو بعد میں ہوئی مریم علیہ السلام سے، تو لہٰذا اس وقت زبور اور تورات موجود تھیں اور دیگر صحیفے. تو کیا کہا کہ جو کچھ موجود ہے اللہ کے دین کی کتابوں میں سے اس پر جم جاؤ. وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے صبی کہتے ہیں عربی زبان میں بچے کو، کہ ہم نے آپ کو بچپن میں ہی حکمت اور دانائی عطا کر دی تھی، یعنی آپ کو بہت ایک غیر معمولی شخصیت کے طور پر پیدا کیا گیا اور آپ کو حکمت عطا کی اللہ تعالیٰ نے. وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً،
وکان تقیہ، اور ہماری طرف سے سوز و گداز والی محبت، یعنی بہت ہی نرم دل تھے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی یہی کہا تھا، اواہ منیب، بہت زیادہ نرم دل رکھتے تھے، اور پاکیزگی عطا کی، آپ بہت متقی تھے، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، اور ہرگز نافرمان نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان بہترین صفات کی بنا پر ہی جو ہے انبیاء کا چناؤ کرتے ہیں، Recording in progress. اور جو اس دور میں سب سے نیک لوگ ہو، جو عمل کے حساب سے سب سے بہترین لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے لیے چنا، تو اس لیے انہی اعلیٰ اوصاف سے آپ کو نوازا گیا۔ وَالسَّلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يَبْعَثُ حَيًّا، اور سلام اس دن پر جس دن کی ولادت ہوئی آپ کی، جس دن اسے موت آئے گی، اور جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ آپ دیکھیے کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں، جب ہم سب قبروں سے نکلیں گے اور نفخ میں سور پھونکا جائے گا، اور جب انسان کی موت کا وقت ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے وقت انسان پر انتہائی سخت ہوتے ہیں، انسان وحشت زدہ ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی بچہ بھی روتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان تینوں مواقع پر انہیں اللہ کی طرف سے سکینت ہوگی، ان پر کوئی وحشت طاری نہیں ہوگی۔ اب آگے والی آیات سے مریم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ آیت نمبر 16، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اور اب ذکر کیجیے اس کتاب یعنی کہ قرآن میں مریم علیہ السلام کا، جب کہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر ایک مشرقی گوشے میں جا بیٹھی، یعنی جب الگ تھلگ ہو کر ہیکل سلیمانی میں آپ نے جیسے منت مانی تھی آپ کی والدہ نے، آپ اللہ کی عبادت کے لیے خود کو مختص کر لیا۔ فَاتَّخَذْتَ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، تو اس نے اپنے آپ کو پردے میں کر لیا، لوگوں سے الگ ہو گئی اور خود کو یکسو کر لیا اللہ کی عبادت کے لیے۔ پس ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنا ایک فرشتہ، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو اس نے صورت اختیار کی مریم علیہ السلام کے سامنے ایک مکمل انسان کی۔ تو فرشتے جب زمین پر آتے ہیں تو وہ انسانی شکل میں ہی آتے ہیں۔ جب ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جو کہ حدیث قدسی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ ہمیں بتائیے کہ ایمان کیا ہے، آپ نے ایمان کے بارے میں بتایا۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے، آپ نے احسان کے بارے میں بتایا۔ تو تب بھی حضرت جبریل علیہ السلام ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے، جس کے گہرے سیاہ بال تھے اور سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ صحابہ کرام نے یہ بیان کیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ قوم لوط کے اوپر عذاب لے کے جا رہے تھے اور رستے میں ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رکے، جب انہوں نے بچڑے سے ان کی ضیافت کی تھی، اور جب انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسحاق علیہ السلام دیں گے، تو اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوانوں کی شکل میں تھے، اور انہیں نوجوانوں کو دیکھ کے قوم لوط جو تھی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف آئی۔ تو اسی طرح ایک انسانی شکل میں فرشتہ وہاں پر نمودار ہوا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، تو مریم علیہ السلام پریشان ہو گئی جیسے ہی ایک انسان کو اپنے سامنے دیکھا کہ میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تم سے اگر تم کوئی متقی شخص ہو۔ ظاہر ہے وہ اکیلی تھیں، لڑکی تھیں، تو پریشان ہو گئی ان کو دیکھ کر کہ کہیں یہ کسی برے ارادے سے کوئی نہ آیا ہو۔ اس نے کہا میں تو آپ کے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کر دوں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، مریم علیہ السلام نے کہا میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کبھی کسی انسان نے چھوا تک نہیں، اور میں کوئی بدچلن عورت نہیں ہوں۔ قال کذالک، فرشتے نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا۔ پھر کیا ہوا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کے اذن سے آپ کا رب فرماتا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے تاکہ ہم اسے بنائیں ایک نشانی لوگوں کے لیے اور رحمت اپنی طرف سے، اور یہ تو ایک طے شدہ بات ہے مریم، اللہ نے اذن کیا ہے، اللہ نے فیصلہ کیا ہے تو یہ کام ہو کر ہی رہے گا۔ چنانچہ اللہ کے اذن سے کلمہ کن سے آپ کو حمل ٹھہر گیا، چنانچہ وہ اسے لے کر ایک دور جگہ پر چلی آئی۔ کچھ وقت آپ نے گزارا ہوگا، جب حمل آگے بڑھا، آپ کی پریگننسی آگے گئی، تو پھر آپ کو یہ خوف ہوا کہ لوگ میرے بارے میں کیا بات کریں گے، آپ وہاں سے چلی گئیں ایک دور کی جگہ پر۔ کہا جاتا ہے کہ بیت اللحم چلی گئیں، جو تقریباً ہیکل سلیمانی سے کہا جاتا ہے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر لے آیا اسے درد زاہ ایک کھجور کے تنے کے پاس۔ تکلیف میں آپ وہاں سے نکلے،
سمجھ نہیں آ رہا تھا اس درد کو کیسے برداشت کریں۔ آپ ایک کھجور کے درخت کے پاس آئیں، اس کے تنے کو پکڑ لیا۔ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے اور اگر وہ کسی چیز کا سہارا لے لے تو انسان کو تھوڑی ہمت بندھ جاتی ہے۔ سو آپ نے اس تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے اس درخت کا جو تھا وہ سہارا لیا۔ اس کیفیت میں اس نے کہا، کیا کہا؟ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں یہ سب کچھ ہونے سے پہلے مر چکی ہوتی اور لوگ مجھے بھول چکے ہوتے، یہ میرے ساتھ نہ ہوا ہوتا۔ ویسے تو مرنے کی دعا نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس وقت وہ خود کو کتنا بے بس محسوس کر رہی ہوں گی۔ فناداھا من تحتھا، تو اس نے پکارا اس سے اس کے نیچے سے۔ مفسرین کی رائے ہے کہ یہاں پر توریہ کیا گیا ہے، ولادت ہو چکی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور چونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہوتے ہی بولنے کی قوت عطا کر دی تھی، تو جب آپ اتنی تکلیف اور دکھ کے اس میں تھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ولادت کے بعد انہیں پکارا۔ یہ کچھ مفسرین کی رائے ہے، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ آپ کو ایک فرشتے نے آواز دی اور انہیں بتایا، اللہ تحزنی، کہ آپ غمگین نہ ہوں، قد جعل ربک تحتک سریہ، دیکھو اپنے نیچے کہ آپ کے قدموں کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور آپ اس کھجور کے تنے کو ذرا ہلائیں، اس کے ہلانے سے آپ کے اوپر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گر جائیں گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، پس آپ کھائیے اور پیجئے یہ پانی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اپنی اولاد کو دیکھ کر۔ تو لہٰذا اللہ کے اذن سے معجزاتی طور پر وہاں پر ایک چشمہ پھوٹ آیا، آپ نے درخت کی کھجوریں کھائیں اور پانی پیا، اور ماں کو کتنی ہی تکلیف ہو ڈلیوری میں، خواہ وہ سیزیرین ہے، نارمل ہے، یا کوئی اور کمپلیکیشنز ہوں، جب ایک ماں اپنے جیتے جاگتے صحت مند بچے کو دیکھتی ہے تو ساری تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پانی پلانا اور کھجور ایک مقوی غذا ہے، تو ضرور دینی چاہیے۔ جو لوگ اس سارے پروسیجر سے گزرتے ہیں تو ان کے لیے انتہائی شفا بخش ہیں۔ پھر کیا کہا؟ اور اگر آپ دیکھیں کسی آدمی کو اور وہ آپ سے پوچھے تو اس سے اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے نظر مانی ہے رحمان کی روزے کی، لہٰذا میں بات نہیں کروں گی۔ ان کی شریعت میں کیا ہوتا تھا؟ روزے کی حالت میں صرف کھانا پینا نہیں چھوڑتے تھے بلکہ بات چیت پر بھی پابندی تھی، تو لہٰذا کہہ دینا کہ میں کوئی کسی بھی بات کا، ظاہر ہے ہر شخص سوال کرتا تم یہاں کیا کر رہی ہو، یہ بچہ کدھر سے آیا، تو کہہ دینا ان کو کہ میں روزے سے ہوں، میں نے نظر مانی ہے اور میں تم سے بات چیت نہیں کر سکتی۔ فآتت بہ قومہا تحملہ، پھر ان کو اٹھا کر لے آئی اپنی قوم کی طرف۔ تو لہٰذا جب دیکھا کہ میرا بچہ تو خود بول رہا ہے، خود ہر چیز کی گواہی دے رہا ہے، تو لہٰذا آپ میں ہمت پیدا ہوئی اور پھر آپ اپنی قوم کی طرف لے کر آ گئیں۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، تو لوگوں نے جب آپ کی گود میں بچے کو دیکھا تو کیا کہا کہ اے مریم تم یہ کیا طوفان گھڑ کر لے آئی ہو، تم نے یہ کیا کام کیا؟ تو لہٰذا لوگ چہمگوئیاں کرنے لگے، کہنے لگے اے ہارون کی بہن، نہ تم و نہ تمہارا بھائی نہ تمہاری والدہ کوئی بھی بدکار نہیں تھے۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو اس نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیسے بات کریں؟ تم کہتے ہو کہ بچوں سے، اس بچے سے پوچھ لو، یہ جو تمہاری گود میں بچہ ہے یہ تو بچہ ہے، ہم اس سے کیا پوچھیں؟ تو اس بچے نے کہا جیسے ہی ان کی طرف اشارہ ہوا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور مجھے بابرکت بنایا ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوں گا، میں جہاں جہاں بھی جاؤں گا میں بابرکت ہوں گا، اور مجھے اس نے تاکید کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی، اور جب تک میں زندہ رہوں، میں جب تک زندہ رہوں گا نماز اور زکوٰۃ مجھ پر فرض ہے، اللہ نے مجھے اس کی تاکید کی ہے۔ وبرم بوالدتی، اور اس نے مجھے بنایا بھلائی کرنے والا اپنی والدہ کے ساتھ، اور اس نے مجھے تند خو اور بدبخت ہونے والا نہیں بنایا۔ وسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا کیا گیا، جس دن میں مروں گا اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر سلامتی بھیجی ہے۔ یہ سب باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کی۔ آپ اللہ کا ایک جیتا جاگتا معجزہ تھے۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے حق کی بات جس کے بارے میں یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ خود انہوں نے اپنی زبان سے یہ سب کچھ اقرار کیا اور لوگ گواہ تھے۔ ما کان للہ ان یتخذ
من ولد سبحانہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ اللہ کے تو یہ شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ تو اس سے پاک ہے، کیونکہ اولاد تو انسانوں کو چاہیے کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں تو وہ ہماری مدد کرے، ہمارے کاروبار کو سنبھالے، ہماری ذمہ داریاں بانٹے۔ اسی لیے لوگ اولاد مانگتے ہیں نا، کہ ہمارے گھروں میں رونق ہو۔ اللہ کی تو یہ ساری دنیا ہے، اللہ کے گرد تو رونق ہی رونق ہے۔ فرشتے ہیں اس کی تسبیح بیان کرنے کے لیے، اللہ کو کوئی اولاد نہیں چاہیے۔ تو اللہ جس کام کا فیصلہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلمہ کن سے پیدا کیا، اور آپ نے قرآن میں فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کلمتم منہ، سورہ آل عمران میں، کہ یہ کلمہ ہے میری طرف سے، وہ یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب، تو تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی آپ نے ولادت کے ساتھ ہی نبوت کے فرائض سنبھال لیے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اختلاف پیدا کر لیے گروہوں نے آپس میں، تو بربادی ہے ان کافروں کے لیے اس بڑے دن کی پیشی سے۔ تو لوگوں نے ان کے اقرار کرنے کے باوجود، ساری چیز کی وضاحت کرنے کے باوجود اختلاف کیا۔ کیا اختلاف کیا؟ کسی نے کہا کہ نعوذ باللہ وہ ولد الزنا ہے، کچھ نے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، کچھ نے کہا کہ یہ تو خود ہی خدا ہیں۔ یوں ان لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گئے۔ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا، جو ہم گزشتہ آیات میں پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 64 میں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فرشتے نہیں کہ نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیا جا رہا ہے نا ان واقعات کے ذریعے، کہ اصل حقیقت کیا ہے، جو یہودوں نے سوال کیے تھے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ دن وحی نہیں آئی، ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ گیپ آ جایا کرتا تھا، تو آپ پریشان ہو جاتے تھے کہ میرا رب تو کہیں مجھ سے ناراض نہیں ہو گیا، کیوں نہیں آئی ابھی تک وحی؟ تو یہی شکوہ آپ نے جبریل علیہ السلام سے کیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ اے نبی، ہم تو اپنی مرضی سے نہیں آتے، ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارا دل چاہے کہ ہم زمین کی طرف چلیں اور ہم آ جائیں، ہم تو اللہ کے اذن سے آتے ہیں، جب اللہ حکم دیتا ہے ہم آ جاتے ہیں، اسی کے اختیار میں ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، یعنی سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور آپ کا رب تو بھولنے والا نہیں ہے، اللہ آپ کو نہیں بھولا، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ رب تو وہ ہے جو زمینوں اور آسمان کا مالک ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، بس آپ اسی کی عبادت کریں اور جمے رہیں اس کی عبادت پر۔ کیا آپ جانتے ہیں کوئی اس کا ہم نام؟ یعنی جو آپ کے رب میں صفات ہیں، کوئی ایسی ذات آپ نے دیکھی ہے جس میں یہ ساری صفات ہوں؟ کہ جو کچھ آپ کے رب نے تخلیق کیا، کوئی ایک ہے جو دعویٰ کرے میں نے یہ بنایا ہے کسی کی مدد کے بغیر؟ پھر فرمایا آیت نمبر 83 میں اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم کافروں پر شیاطین کو بھیجتے رہتے ہیں اور وہ انہیں خوب خوب اکساتے ہیں؟ تو جیسا انسان ہوتا ہے ویسی اس کی صحبت۔ تو جو لوگ اللہ کے دین کے دائرے سے نکل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شیاطین جن مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو دین کے دائرے سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں ان پر دوستوں کی شکل میں مسلط کر دیتے ہیں، جو ان کو ہر برے کام کی طرف اکساتے ہیں۔ تو آپ ان کے خلاف جلدی نہ کیجیے، اے نبی، آپ کا شوق ہے کہ Recording in progress. آپ کی قوم کے لوگ مسلمان ہو جائیں، دین پر آ جائیں، لیکن اگر یہ سرکشی کر رہے ہیں تو آپ اپنے دل میں خیال نہ لائیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی محنت رائے گاں گئی، ایسا نہیں ہے۔ پھر فرمایا انما نعد لہم عدا، ہم ان کی پوری پوری گنتی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دل آزاری کر رہے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اللہ کے دین کے خلاف ہیں، تو اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ایک مدت مقرر کی ہے ان کو ڈھیل دینے کی، اور اللہ اس مدت کو خوب گن رہا ہے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا ذرا تصور کریں اس دن کا کہ اہل تقویٰ کو ہم جمع کر کے لائیں گے رحمان کی طرف وفود کی شکل میں۔ ایک طرف کیا ہوگا کہ جو متقی لوگ ہوں گے مہمانوں کی طرح پورے پروٹوکول کے ساتھ، فرشتے ان کو لے کر آئیں گے،
جنت کو سجا کر ان کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ آئیے بیٹھیے. جیسے ہوتا نا کہ کوئی آفیسرز ہوں، یا آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ڈگنیٹریز ہیں، بڑی بڑی حیثیت کے لوگ ہوتے ہیں، وہ چل کر گاڑی کے پاس نہیں جاتے. گاڑی کو ڈرائیور ڈرائیو کر کے ان کے پاس لاتا ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے، وہ بیٹھتے ہیں، پھر دروازہ بند کیا جاتا ہے. بہت سے لوگ ان کے لیے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. تو یہ تو اللہ کے مہمان ہوں گے جنت والے. فرشتے ان کے دائیں بائیں استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے. جنت کو سجا دھجا کر دلہن کی طرح سے ان کے سامنے پیش کیا جائے گا. اور دوسری طرف کیا ہوگا؟ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو ہم ہانک کر لے کر جائیں گے جہنم کی طرف پیاسے. جہنمی پیاسے ہوں گے، پینے کو کچھ نہیں دیا جائے گا. 70 گز لمبی زنجیر میں ان کو لپیٹا ہوا ہوگا، کسا ہوا ہوگا. پیشانی کے بال دروغے جہنموں نے پکڑے ہوئے ہوں گے، گھسیٹ گھسیٹ کر لے کے جائیں گے. وہ کہاں جانا چاہتے ہوں گے؟ جہنم میں. اور جہنم کی آگ نکل نکل کے ان کی طرف آ رہی ہوگی، اور ان سب کو اس میں ٹھونس دیا جائے گا. اس دن کسی کی سفارش کا اختیار نہیں ہوگا کسی کو، سوائے اس کے جس نے رحمان سے کوئی عہد حاصل کر لیا ہو، یعنی جس سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہو. پھر فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے. تم یہ ایک بہت بھاری بات گھڑتے ہو اللہ کے متعلق. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے تمہاری اس بات سے، یا زمین شک ہو جائے، یا پہاڑ دھماکے کے ساتھ گر پڑے. اللہ پہ بہتان باندھتے ہو. یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ اس کے اثر سے آسمان پھٹ سکتا ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اور ان کے نیچے کی تمام چیزیں اگر ایک پلڑے میں ڈال دی جائیں اور لا الہ الا اللہ کی شہادت دوسرے پلڑے میں ڈال دی جائے تو توحید کی شہادت کا وزن بڑھ جائے گا. تو اللہ کلمہ توحید کا جو وزن ہے، اخلاص کا، توحید کا، شرک سے پاک ہونے کا، وہ تمام اعمال پر بھاری ہوگا. تو لہٰذا کسی قیمت پر بھی عقیدہ توحید پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. بار بار اپنے اعمال کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ آیا ہمارا یہ عمل مشرکانہ تو نہیں، کہیں اس میں کوئی شرک خفی تو نہیں. آیت نمبر 97، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، تو ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو آپ کی زبان پر، کیونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا. تو اے نبی، ہم نے آپ کو اس کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا تاکہ آپ بشارت دیں اس کے ساتھ متقین کو، اور خبردار کریں اس کے ساتھ جھگڑا کرنے والی قوم کو. تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کا ذریعہ بنایا ہے. یہ ہمارے لیے ایک بہترین نصیحت ہے، اور اس سے تو نصیحت پکڑیں گے کون؟ صرف وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے قرآن کو نصیحت بنایا ہے. آیت نمبر 98، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور اس سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا. هَلْ تَحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ وَتَسْمَعُ لَهُمْ رِكْسًا، کیا آپ محسوس کرتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی، یا آپ سنتے ہیں ان کی کوئی بھنک؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پچھلی بستیاں اس وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، نبیوں کا انکار کیا. اگر یہ لوگ آپ پر ایمان نہ لے کر آئے، اللہ کی کتاب پر ایمان نہ لے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی صفائے ہستی سے مٹا دے گا، پھر ان کا بھی کوئی نام لینے والا باقی نہیں بچے گا. سورہ طٰہٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ حروف مقطعات ہیں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ یہ آپ پر گراں گزرے، آپ پر سخت ہو. قرآن تو اللہ کا کلام ہے، برہان ہے، یہ آپ کو سختی میں ڈالنے کے لیے نہیں نازل کیا. اللہ تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو صرف یاد دہانی ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہو. آپ بات بھول جائیں، اللہ کا حکم بھول جائیں، قرآن کو کھولیں، یاد کر لیں. اللہ یاد آئے تو پڑھ لیں، اللہ کی نصیحت بھول جائیں تو پڑھ لیں. یہ اس کی تنزیل اس ہستی کی طرف سے ہے جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند آسمانوں کو. یہ قرآن تو اس رب العزت نے نازل کیا ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. یعنی اتنی بڑی تخلیق، زمین اور آسمان اللہ نے بنائے ہیں،
تو قرآن کو آپ آسان نہ سمجھیں، اس کو ایسے ہی نہ لیں. یہ بہت عظیم چیز ہے جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے. الرحمن علی العرش استوی، وہ رحمان جو عرش پر مستوی ہے، یہ اس کا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کا اظہار کر رہے ہیں کہ تیرا رب تو وہ رب ہے جو عرش پر مستوی ہے. اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ ان دونوں کے مابین اور جو کچھ زمین میں سب سے نچلے طبقے میں ہے. یعنی زمین میں، آسمان میں، زمین سے نیچے جتنی بھی تہیں ہیں، وہاں جو کچھ بھی موجود ہے، سب کچھ کا مالک اللہ ہے، سب کچھ اس کی دسترس میں ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم بلند آواز سے کوئی بات کرو تو یقیناً جانتا ہے چھپی بات کو بھی، اور جو انتہائی چھپی بات ہے اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے. وہ تو ہمارے دلوں میں چھپے بھیدوں سے بھی واقف ہے. وہ گمان جو ہمارے ذہن میں سے گزرتا ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے. اللہ تعالیٰ کا علم اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے ہیں تمام اچھے اچھے نام. تو یہ جو مشرکین مکہ نے اپنے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، لات، منات، عزا، اللہ کے ناموں سے لے کر، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں. فادعوہ بہا، تو اسی سے پکارو، اسی کو پکارو ان اچھے اچھے ناموں سے. اب ان آیات سے آگے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ دوبارہ سے قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے. آیت نمبر 9، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا آپ تک پہنچی موسیٰ کی خبر جب اس نے ایک آگ دیکھی. اب یہ ایک دم سے آپ کہیں گے کہ یہ آگ کا کیا معاملہ ہے. موسیٰ علیہ السلام جب مدین کی وادی میں پہنچے تھے، مصر سے نکل کر، جب ان کے ہاتھوں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا، قتل خطا کہہ لیں کہ آپ نے تھپڑ مارا اور وہ شخص فوت ہو گیا، تو آپ سے کہا گیا، آپ کو کسی نے بتایا کہ جو فرعون ہے وہ تو آپ کی جان لے لے گا اس کے بدلے میں. تو لہٰذا آپ اس خوف کی وجہ سے وہاں سے بھاگ نکلے اور سفر کرتے کرتے مدین کے علاقے میں پہنچے، جہاں آپ نے شادی کی اور وہاں پہ تقریباً اپنے ایگریمنٹ کے حساب سے آپ 10 سال وہاں پہ قیام پذیر رہے. جب آپ اپنی فیملی کو لے کر اس عرصے کے پورا ہونے کے بعد مدین کے علاقے سے نکلے تو وہ سردی کا موسم تھا، سفر طویل تھا. آپ کا جس راستے سے گزر ہوا تو وہاں پہ آپ دیکھیے کہ جو اس طرح کی گزرگاہیں ہوتی ہیں وہ روشن تو نہیں ہوتی تھیں، ایک تو ٹھنڈ تھی اور رات کا اندھیرا تھا. تو جب آپ کی نظر ایک آگ پر پڑی، آپ نے دور سے دیکھا کہ ایک تھوڑا سا ایک شعلہ سا لپکا ہے، تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا، قال لأہلہ امکثوا انی آنست نارا، کہ آپ گھر والوں سے کہا کہ ذرا تم یہاں ٹھہرو، مجھے ایک آگ نظر آئی ہے، میں ذرا وہاں جاتا ہوں تاکہ میں لے آؤں تمہارے لیے کوئی ایک انگارہ یا پاؤں اس آگ کی جگہ سے کوئی رہنمائی. آپ دیکھیے کہ جہاں پہ بھی اگر سفر میں ہو، کہیں پر ہمیں کوئی روشنی نظر آتی ہے تو ہمیں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی آبادی ہے. تو آپ بھی یہی کہہ کے کہ اگر تو وہاں کوئی آگ روشن ہے تو میں اس میں سے کچھ لے آؤں تاکہ ہم اس کو سینک سکیں اور کچھ حرارت پا لیں، یا اگر وہاں روشنی ہے اور لوگ رہ رہے ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے، ان سے رہنمائی لے لیں اپنے رستے کی کہ آیا ہم جس منزل کی طرف جا رہے ہیں یہ رستہ صحیح ہے، تو وہاں سے ہمیں رہنمائی مل جائے گی. فلما آتاها نودی یا موسیٰ، پھر جب وہ آیا آگ کے پاس تو اس کو آواز دی گئی، انی انا ربک، یہ تو میں تمہارا پروردگار ہوں. روشنی اللہ کی طرف سے تھی آپ کو اس طرف بلانے کے لیے. تو کیا کہا کہ یہ جو پردے کے پیچھے سے تمہیں روشنی دکھائی دے رہی ہے یہ تو تمہارا رب ہے. فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی، اور فرمایا اے موسیٰ تم اپنی جوتیاں پاؤں میں سے اتار دو. تعظیماً ہم بھی مسجد میں جاتے ہیں نا اللہ کے گھر، جوتیاں اتار کے جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت تم مقدس واتی طویٰ میں ہو اور میں نے تم کو چن لیا ہے. کس لیے؟ نبوت کے لیے. اب تو ذرا توجہ سے سنو میری وحی جو میں تم پر کر رہا ہوں. اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، کوئی اور معبود نہیں سوائے میرے. فاعبدونی، بس تم میری ہی بندگی کرو. واقم الصلاۃ للذکری، اور نماز قائم رکھو میری یاد کے لیے. اللہ کی یاد آئے تو نماز قائم کرو. نماز ذکر ہے،
نماز دعا ہے، نماز اللہ سے ایک ملاقات ہے۔ ابن مسعود سے روایت ہے، حدیث میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک کون سی عبادت سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ صحابہ کرام کو بڑا شوق تھا کہ ہم اللہ کا قرب پائیں، ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے منظور نظر ہو جائیں۔ تو آپ سے پوچھا کہ کون سی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، آپ نے فرمایا نماز کا وقت پر ادا کرنا۔ تو نماز اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت ہے، آپ کو بھی نماز کا حکم دیا، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ بے شک قیامت آ کر رہے گی، میں اسے چھپا کے ہی رکھوں گا تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو جو اس نے کوشش کی ہے۔ تو کسی کی موت کا وقت یا قیامت کے آنے کا وقت کسی کو نہیں پتہ، یہ صرف اللہ رب العزت کو پتہ ہے۔ پھر آیت نمبر 17 میں پوچھا وَمَتِّلْ کَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، یعنی تھوڑا سا فرینکنس کا لیول بہتر کرنے کے لیے، اور اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب دیا یہ تو میرا عصا ہے۔ فرمایا اے موسیٰ ذرا اپنی اس عصا کو تو پھینکو۔ تو آپ نے اللہ کے کہنے پر وہ عصا پھینک دیا، تو دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا عصا ایک سانپ کی شکل اختیار کر گیا۔ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، اللہ نے کہا کہ اب ڈرو نہیں، اس کو پکڑ لو۔ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، آپ دیکھنا کہ جلد ہی یہ اپنی واپس اصلی حالت میں آ جائے گا، تم اس کو پکڑو، یہ واپس تمہارا عصا بن جائے گا، اور ذرا اپنا ہاتھ تو ملاؤ اپنی بغل کے ساتھ، جب وہ نکلے گا تو چمکتا ہوا بغیر کسی بیماری کے یا کسی دوسری نشانی کے۔ آپ کو پہلا معجزہ کیا دیا کہ آپ کا وہ عصا جو آپ کے ساتھ تھا، اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر اس میں بہت ساری چیزیں ڈال دی، بہت ساری قدرتیں اس میں ڈال دی، کہ اس کو آپ نے زمین پہ پھینکا تو وہ جیتا جاگتا اژدہا بن گیا۔ پھر کہا کہ آپ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالیں، اس کو آپ نکالیں گے تو وہ انتہائی روشن ہوگا۔ لِنُرِيَّكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں تمہیں دکھائیں، کہ یقین ہو جائے کہ تمہیں واقعی اللہ نے نبوت کے لیے چن لیا ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، جب نبوت سے سرفراز کر دیا تو نبیوں کا کیا کام ہے؟ اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا، طاغوت کا خاتمہ کرنا۔ تو پھر حکم ہوا کہ تم جاؤ فرعون کی طرف، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا جہاں آپ کی پرورش کی گئی تھی، جس ماحول میں آپ رہ کے پلے بڑھے تھے، آپ کو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیامبر اور رسول بنا کر بھیج دیا گیا۔ تو پھر آپ نے دعا کی، آیت نمبر 25 قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار، میرے لیے میرے سینے کو کھول دے اور میرے لیے اس کام کو آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ آپ کی زبان میں کہا جاتا ہے ہلکی سی لکنت تھی، آپ تھوڑا سا اٹک جایا کرتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ لوگوں کو میری بات سننے میں دقت ہوگی، تو اے اللہ میری اس پریشانی، اس تکلیف، اس عذر کو تو دور کر دے۔ تو لہٰذا ہم میں سے جو کوئی دین کی خدمت کے لیے مشن پر نکلے، کوئی بہترین کام کی تبلیغ کرنا چاہے، تو اس مسنون دعا کو کثرت سے پڑھے۔ تو ہمیں قرآن میں جا بجا آپ کو مسنون دعائیں ملتی ہیں انبیاء علیہ السلام کی جنہوں نے مانگی، جیسے ذکری علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے مانگی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے مانگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی۔ تو اس طرح یہ ایک سفر ہے جس میں آپ مختلف چیزیں سیکھتے جائیں گے، مختلف چیزوں کے مانگنے کے آداب بھی اور ان کو مانگنے کے الفاظ بھی۔ پھر فرمایا اور میرے لیے ایک وزیر بھی بنا دے میرے خاندان میں سے، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو۔ تو اپنے بھائی کے لیے بھی کہا کہ اس کو میرا مددگار بنا دیں، کتنی نیک نیت تھے، اور اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے کہ جو کام ایک کر سکتا ہے جب دو مل جائیں گے تو بہترین ہوگا۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اسے میرے کام میں شریک بنا دے۔ اللہ تو نے مجھے نبی چنا ہے، اس کو بھی چن لے۔ كَنُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم تیری تسبیح کریں کثرت کے ساتھ۔ ہم دونوں مل کے کام بھی زیادہ کریں گے، کیونکہ ایک اور ایک 11 بھی ہو جاتے ہیں نا، تو دونوں کی مدد ہوگی، اور ہم مل کر جو ہے وہ تسبیح بھی کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ جو مل کر عبادات کی جاتی ہیں تو اس میں جوش و خروش اور اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اور تیرا ذکر کریں گے کثرت کے ساتھ، یقیناً تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤَلَكَ يَا موسیٰ، فرمایا موسیٰ تمہیں عطا کر دیا گیا جو تم نے اللہ سے مانگا تھا۔
تو آپ اللہ تعالیٰ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام اور اپنے نیک لوگوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ آیت نمبر 42 میں اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، اب تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ چلے جاؤ اور میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، کسی بھی کام میں ہو غفلت نہ برتنا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خواہ وہ غزوہ بدر تھا یا غزوہ احد یا وہ کربلا کا میدان، کسی حالت میں بھی نماز سے غافل نہیں ہوئے اللہ کے بندے۔ تو کیا کہا کہ کسی حال میں بھی میرے ذکر سے غفلت نہ برتنا۔ پھر فرمایا جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس، یقیناً وہ بہت سرکش ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اور دیکھو جب تم اس سے بات کرو تو نرمی کے ساتھ کرنا، شاید وہ اس پر سوچے یا ڈر جائے۔ انہوں نے عرض کیا، اے پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہماری بات سن کر بھڑک اٹھے گا یا ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیحت کی کہ بات نرمی سے کرنا، نرمی کی بات اثر کرتی ہے۔ گرمی خود کو کھاتی ہے اور نرمی دوسرے کو کھاتی ہے۔ بہت بڑے بڑے کام ہیں جو آپ پیسے سے نہیں لے سکتے، آپ کسی سے دھونس اور دھمکی سے نہیں کروا سکتے، لیکن آپ کی نرم گفتاری، نرمی اور آپ کا حسن سلوک وہ کام کروا لیتا ہے۔ اور نرم گفتاری جو ہے وہ اعلیٰ اخلاق میں سے ہے، تو اس لیے آپ کو نرمی سے بات کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دشمن سے بھی بات کرو تو نرمی سے بات کرو۔ قال لا تخاف اننی معکما اسمع وارا، تم ڈرو نہیں، یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں اور میں ہر بات کو سنتا اور دیکھتا ہوں۔ بس تم دونوں جاؤ اس فرعون کے پاس، اس سے کہو کہ بلا شبہ ہم دونوں تو رسول ہیں تیرے رب کی طرف سے، اور ہمارے ساتھ بنی اسرائیل قوم کو بھیج دے اور انہیں عذاب میں مبتلا نہ کر۔ تو پھر اللہ کے اذن سے آپ دونوں اللہ کے دربار میں گئے، اللہ کا پیغام پہنچایا اور اس کو کہا کہ تم بنی اسرائیل قوم کو آزاد کر دو، انہیں ہمارے ساتھ بھیج دو اور تم اللہ کے دین پر آ جاؤ۔ جس پر فرعون نے انکار کر دیا اور انہیں کہا کہ تم تو جادوگر ہو، اور طرح طرح کے الزامات لگائے، اور یہ سارے واقعات ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت آیت نمبر 77 میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کر دی کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ پھر مہلت کا وقت ختم ہوا، اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اب اس بنی اسرائیل قوم کو راتوں رات لے کے چلے جاؤ۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، بس اس کے لیے سمندر کے اندر ایک خشک راستہ بنا لو۔ آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ جب آپ سمندر کے پاس پہنچ جائیں، آپ اپنا عصا اس پانی پہ ماریں گے تو وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا اور تم اپنی قوم کو لے کر باحفاظت دوسری طرف اتر جاؤ گے۔ اس کیفیت میں نہ پکڑے جانے کا خوف ہو اور نہ کوئی ڈوبنے کا اندیشہ، اور ڈرنا نہیں، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، نہ تم اس میں غرق ہوگے اور نہ تمہارا دشمن تمہیں پکڑ سکے گا۔ پھر کیا ہوا؟ تو فرعون نے ان کا تعاقب کیا اپنے لشکروں کے ساتھ، تو ڈھانپ لیا انہیں سمندر میں سے جس چیز نے بھی ڈھانپ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا اس کے لشکروں سمیت۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے اپنے قوم کو گمراہ کیا اور ہدایت نہ دی۔ تو جو قوم ہوتی ہے وہ اپنے لیڈر کے پیچھے چلتی ہے، اگر قوم کے لیڈر اچھے ہوں گے تو قوم بھی کسی اعلیٰ مقام پہ پہنچ جائے گی، اور اگر سپہ سالار ہی گمراہ ہو تو وہ کسی کو کیا ہدایت دے گا۔ اللہ رب العزت آیت نمبر 98 میں فرماتے ہیں، کیونکہ پچھلی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کے انہی واقعات کا ذکر ہے جب آپ اپنی قوم کو لے کے وادی سینا میں ٹھہرے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آزمایا، ان پہ من و سلوہ نازل کیا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک ان کو وہیں رکھا۔ پھر یوشع بن نون کی قیادت میں وہ فلسطین کے شہر میں داخل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج نصیب فرمایا۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ اور پھر ہم نے پچھلی آیات میں یہ بھی پڑھا کہ جب آپ کوہ طور پر گئے تھے تو پیچھے سے آپ کی جو قوم تھی وہ پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ اتر آئی، اور انہوں نے زیورات سے سامری سے ایک بچڑا بنوایا اور وہ اس کی عبادت کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ یہ ان تمام واقعات کا ذکر ان گزشتہ آیات میں ہے۔ آیت نمبر 99 كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم سنا رہے ہیں آپ کو حالات اس زمانے کے جو گزر چکا، یعنی جو حالات ہم آپ کو بتا رہے ہیں گزرے ہوئے وقت کی ہیں۔ جب تک ہمیں کوئی ماضی کی بات یا پچھلی بات نہ بتائے، جب کہ ہم وہاں نہ ہوں، تو ہمیں تو وہ بات صحیح پتہ نہیں ہوتی۔ تو آپ کیسے جان سکتے تھے کہ پچھلی کون کون سے نبی یا رسول آئے، ان کی قومیں کیسی تھیں، ان کا رویہ کیسا تھا، یا ان کی قوموں کے ساتھ کیا معاملات ہوئے؟ وَقَدْ أَتَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، اور ہم نے آپ کو خاص اپنے پاس سے ذکر عطا کیا ہے، خاص اپنے پاس سے۔ قرآن کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ جس کسی نے اس قرآن سے اعراض کیا تو وہ قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھائے گا۔ تو قرآن کو پڑھنے میں، سمجھنے میں، اس کو عمل کرنے میں، اس پر عمل کرنے میں ہماری نجات ہے۔ تو جس نے اس کو چھوڑ دیا، سمجھ لو وہ گناہوں کی دلدل میں دھنس گیا، اور وہ بوجھ کی شکل میں اس پر ہوگا۔ یہ لوگ اس کیفیت میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے بہت ہی برا ہوگا قیامت کا دن۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس دن اکٹھا کریں گے، اس حالت میں کہ ان کی آنکھیں نیلی پڑی ہوئی ہوں گی۔ یتخافتون بینہم، اور چپکے چپکے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے، الا بستم الا عشرا، کہ تم نہیں رہے دنیا میں مگر صرف 10 دن۔ نحن عالم بما یقولون، اور ہم خوب جانتے ہیں وہ جو کچھ بھی کہیں گے۔ جب ان میں سے بہترین سمجھ بوجھ والا شخص کہے گا کہ تم نہیں رہے مگر زیادہ سے زیادہ 1 دن، سب لوگ آپس میں خسر پسر کریں گے۔ کوئی کہے گا ہم 10 دن ٹھہرے، کوئی کہے گا ہم کچھ دن، تھوڑا سا حصہ، یعنی دنیا کی زندگی، خواہ وہ 100 سال کی عمر دیے گئے ہوں، ان کو لگے گا بس ہم 1 دن ٹھہرے یا دن کا کچھ حصہ۔ آیت نمبر 105 میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اے نبی یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ پہاڑوں کا کیا ہوگا جب قیامت آئے گی۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہہ دیجیے کہ میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ کیا آتا ہے قرآن میں، اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، اللہ تعالیٰ اٹھا اٹھا کے پھینکیں گے پہاڑوں کو، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور زمین کو اٹھا کے پٹخ دیا جائے گا، جو کچھ اس پہ موجود ہے سب ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ فَيَذْرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور چھوڑ دے گا اس زمین کو صاف چٹیل میدان بنا کر، بالکل سیدھی ہموار سفید زمین ہو جائے گی، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ آپ نہ تو اس میں کوئی ٹیڑھ دیکھیں گے اور نہ کوئی ٹیلا، سب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے ختم، لگے گا کہ یہاں پہ کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، جس دن پیچھے چل پڑیں گے سب لوگ ایک پکارنے والے کے، ممکن نہیں اس سے ذرا کج ہو سکے۔ سور پھونک دی جائے گی، سب لوگ اپنی قبروں میں سے نکلیں گے، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو لبیک نہ کہے، سب کھنچے آئیں گے ایک اندیکھی کشش کی طرف، اور تمام آوازیں رحمان کے سامنے پست ہو جائیں گی، چنانچہ تم نہیں سن سکو گے مگر ایک بھنبھناہٹ، کوئی نہیں بول سکے گا اللہ کے سامنے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن کوئی شفاعت ہرگز مفید نہیں ہوگی مگر جس کے لیے رحمان نے اجازت دی ہو، جس کو اللہ اجازت دیں گے وہی کسی کی سفارش کر سکے گا، اور اس کے لیے اس نے بات پسند کی ہو۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے وہ منظر جو قیامت کے دن ہوگا۔ آیت نمبر 114، فتعال اللہ الملک الحق، تو بہت بلند و بالا ہے بادشاہ حقیقی۔ تو نبی پاک سے کہا جا رہا ہے آپ جلدی نہ کیجیے اس قرآن کے ساتھ، اس سے پہلے کہ آپ پر اس کی وحی مکمل ہو جائے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آپ کو دعا سکھا دی گئی، اور اے نبی مانگیے، آپ کہتے رہا کیجیے، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس دعا کو بار بار پڑھتے رہا کریں تاکہ آپ کو تدبر بصیرت حاصل ہو۔ تو ہمیں بھی اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے، ربی زدنی علما، اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہ تعالیٰ ہمیں دین میں سمجھ بوجھ عطا فرما۔ پھر فرمایا اور ہم نے اس سے پہلے آدم سے ایک عہد لیا تھا تو وہ بھول گیا، ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہیں پائی، ان کو بھلا دیا۔ تو آپ کو اب رب زدنی علما دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بصیرت دے، سمجھ دے۔ ہم نے آدم کو بھی علم دیا تھا پر وہ بھول گئے، اور انسان کی فطرت میں ہے بھولنا، تو پھر ہمیں اللہ سے کیا دعا کرنی چاہیے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے پروردگار تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا ان باتوں پر جو ہم سے بھول چوک سے ہو جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے، کیونکہ بہرحال ہم سے بھول تو ہو جاتی ہے، ہم انسان ہیں۔ آیت نمبر 124 میں اللہ فرماتے ہیں
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جس نے میری یاد سے اعراض کیا تو یقیناً اس کے لیے ہوگی دنیا کی زندگی بہت ہی تنگی والی۔ تو جو لوگ دنیا میں مگن ہو جائیں گے، اللہ کو یاد نہیں کریں گے، تو چاہے انہیں دنیاوی طور پر نعمتیں مل بھی جائیں، نرم گرم بستر بھی ہو، ٹھنڈے اے سی بھی چل رہے ہوں، دنیا میں آسائشوں کی فراوانی ہو، لیکن انہیں چین نہیں ملے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اٹھائیں گے اس دن قیامت کے دن ان کو اندھا۔ پھر وہ کیا کہیں گے ایسے لوگ؟ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا میرے پروردگار تو نے مجھے اس دن اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں آنکھوں سے دیکھتا تھا، میری تو بینائی تھی۔ اللہ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں تو تم نے ان کو نظر انداز کر دیا، اس طرح آج ہم تمہیں بھی نظر انداز کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم بدلہ دیں گے اس کو جس نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پار کیا اور جو اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لے کر آیا تھا۔ آیت نمبر 129 میں وَلَوْلَا كَلِمَاتٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامٌ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، ایک وقت معینہ کی، تو ان پر عذاب اب تک کب کا آ چکا ہوتا۔ تو اے نبی ہم نے عذاب کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، ورنہ جو ان کی حرکتیں اور حالات ہیں اگر ہم نے وہ وقت مقرر نہ کیا ہوتا تو عذاب ہم ان پر کب کا بھیج چکے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب نہ آنے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی۔ پھر نبی پاک سے کہا گیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر جمے رہیں۔ ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں نماز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ خود بھی نماز پڑھیں اور گھر والوں کو بھی حکم دیں۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صرف اپنی عبادات کا، اپنی نمازوں کا، قرآن کا خیال نہ رکھیں، بلکہ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی اس میں شامل کریں۔ بچوں کو بچپن سے نماز کی تربیت دیں، قرآن کی طرف لے کر آئیں، ان کے معمولات ایسے ترتیب دیں کہ بچے اپنی عبادات سے غافل نہ ہوں۔ میاں بیوی کو، بیوی خامند کو اپنے ساتھ نماز میں شرکت کی دعوت دیں اور انہیں یاد دلائیں اگر کوئی بھول جاتا ہے تو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے، ہم خود آپ کو رزق دینے والے ہیں۔ والعاقبات للتقویٰ، اور عاقبت تو پھر بہتر پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی اس کے رب کی طرف سے، یعنی یہ بار بار آپ سے کہتے ہیں کہ بس معجزہ دکھاؤ، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر آئے، ایک ہی رٹ انہوں نے لگا رکھی ہے۔ اولم تأتیہم بینات ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس نہیں آئی روشن نشانیاں جو پچھلے صحیفوں میں تھیں؟ تو کیا انہوں نے پچھلے صحیفوں میں ذکر نہیں سنا؟ تو وہ بھی تو اللہ کے معجزے تھے۔ یہ اپنے ارد گرد نظر ڈال کر دیکھیں، انہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ اور پھر قرآن بذات خود ایک معجزہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن نازل کیا، وہ ان کو پڑھ کر سناتے تھے، انہیں حکمت کی باتیں بتاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، اور اگر ہم اس قرآن کے نزول سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ لازماً کہتے کہ تو نے تو ہمارے پاس کوئی رسول بھیجا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَذِلَّ وَنَخْرَعَ، اگر ہم تیری آیات کی پیروی کرتے ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے، یعنی اگر ہم قرآن نازل نہ کرتے تو یہ کہتے کہ ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں آئی، اور کتاب آ جاتی، کتاب کے نازل ہونے سے پہلے، نبی کے آنے سے پہلے عذاب آ جاتا تو یہ حجت پیش کرتے کہ ہمیں تو کوئی صحیح بات بتانے والا آیا ہی نہیں تھا، تو اسی لیے تو ہم نے غلط کیا۔ فرمایا کل کل متربص فتربصوا، آپ فرما دیجیے ان سے کہ ہر ایک انتظار کر رہا ہے، بس تم لوگ بھی انتظار کرو۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، تو عنقریب تم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ پر ہے اور کون ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے۔ قیامت بس آیا ہی چاہتی ہے، موت کا ایک وقت اٹل ہے، اس وقت تم سب جان لو گے
کہ کون ہے جس نے اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزاری اور وہ کون ہے جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بصیرت کے ساتھ فیصلے کرنے اور صحیح لوگوں کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔